نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ فیض محمد صاحب شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ خواجہ قمر الدین صاحب شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ فخر الدین صاحب شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ محمد نور الدین صاحب شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ معین الدین شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمیں اس ہستی کی یاد منانے کے لیے یہ موقع اور سعادت میسر آ رہی ہے، جن کو بجا طور پر ان ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کو اللہ کے محبوب ہونے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہم اہل سنت چونکہ عقیدتوں اور محبتوں کی فراوانی میں عہدے، منصب، القاب، آداب بانٹنے میں بہت فراخ دل واقع ہوئے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ شیخ الحدیث و تفسیر اور شیخ طریقت اور ہادی و رہبر جیسے الفاظ حضرت قبلہ مولانا محمد اکرم شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو جچتے ہیں۔ آج کل جیسے ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا اور ماشاءاللہ فریدی صاحب اپنے اشعار میں بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ رہبر اور ہادی بنے بیٹھے ہیں، جبکہ بظاہر اگر کسی نے مکتب مدرسے کا رخ نہ بھی کیا ہو، لیکن اگر کسی کی نظر سے فیض یافتہ ہے تو علم کی نفی وہاں بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا لقب تو امی ہے، لیکن ان کے علم کے پھریرے تو سارے جہانوں میں لہرا رہے ہیں۔ حضرات محترم، علم ظاہر اور علم باطن اگر آپ اس پس منظر میں یہ تقسیم کریں تو میں عرض کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، شاید بات آسانی سے بیٹھ جائے ذہن میں۔ فرض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے ایک ڈرائیور رکھا، ڈرائیور اچھا ہے، بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن اگر اسے انجن سے واقفیت نہیں تو چلتی گاڑی تو چلا لے گا، کہیں انجن میں خرابی ہوگی تو پھر آپ بھی کھڑے ہوں گے، گاڑی بھی کھڑی ہوگی، ڈرائیور بھی کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ڈرائیور رکھا ہے جو گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ ذرا انجن کے بارے میں بھی جانتا ہے، تو اگر کہیں کوئی خرابی ہوگی تو ہاتھ پاؤں مار کے وہ انجن کی خرابی پکڑ کے اس کو ٹھیک کر کے پھر کام چلا لے گا اور گاڑی کو روانہ کر دے گا۔ تو یہی فرق ہے، جن کا علم ظاہر سے تعلق نہیں
وہ چلتی گاڑی تو چلا لیتے ہیں، لیکن اگر کہیں خرابی ہو تو پھر ان بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا تعلق علم ظاہر سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، اگر میں قرآن کی روشنی میں یہ بات کہوں، آیت تو دوسری پڑھی تھی اور خیال تھا کچھ اور بات کرنے کا، لیکن گفتگو کچھ اس انداز سے چل پڑی تو چلیے میں اپنی گفتگو کا رخ نہیں موڑتا، دوسری آیت پر کلام کر لیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جنہوں نے اللہ کی طاعت کی اور اللہ کے رسول کی طاعت کی، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ میں خاص طور پر ذرا توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ ہمارے جو بڑے اچھے خطیب، واعظین، مقررین ہوتے ہیں، ان کو یہ فن آتا ہے، وہ سبحان اللہ کہلواتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں اور فکر کے سفر میں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میری مجبوری یہ ہے، مجھے یہ سب کام نہیں آتا۔ مجھے تو اگر کھلی آنکھیں اور جاگتے ذہن مل جائیں تو میں بات کر لیتا ہوں، ورنہ اجازت لے لیتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ پتہ چلا کہ دو جماعتوں کا ذکر رب کائنات نے یہاں فرمایا۔ پہلی جماعت وہ جنہوں نے اللہ رسول کی طاعت کی، اور دوسری جماعت وہ جن کی رفاقت ان طاعت کرنے والوں کو نصیب ہوگی۔ دو جماعتیں ہیں، اللہ کی طاعت کی، اللہ کے رسول کی طاعت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا، ان کی صحبت ملے گی، ان کی ہم نشینی ملے گی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ پتہ چلا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ اور ہیں، اور جنہوں نے اللہ رسول کی طاعت کی وہ اور ہیں۔ اب یہاں پر کچھ الجھنیں ہیں، وہ ذرا سلجھاتا چلوں۔ تقریر تو ختم ہو جاتی ہے، تحریر باقی رہتی ہے۔ یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تازہ شمارہ ہے، میلاد نمبر، کوئی دوست لینا چاہے تو حاضر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے، دو جماعتوں کا ذکر، ایک جنہوں نے اللہ رسول کی طاعت کی، ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہاں آدمی کا ذہن ذرا الجھتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے، ہم اللہ کی طاعت کریں، اللہ کے رسول کی طاعت کریں، ہم پر اللہ کا انعام نہیں ہوگا، بلکہ صرف انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ذرا الجھن ہے، ایک خلیش ہے جسے دور ہونا چاہیے، اس کو ذرا سمجھیے۔ بھائی میں تقریر کروں یا دم کروں؟ ذرا تھوڑا سا عقل سے کام۔ حضرات محترم، بات دراصل یہ فرض کیجئے آپ نے ایک باورچی رکھا نوکر، اس کی ایک تنخواہ مقرر کی، اب وہ کھانا پکا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تو جو آپ اس کی تنخواہ ہے وہ اس کو دیتے رہیں گے، وہ صحیح کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، تنخواہ دیتے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ کھانا پکانے کے ساتھ برتن بھی دھو دے، کچن کی صفائی بھی کر دے، بازار سے سودا بھی لے آئے گئے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کر دے، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ یہ اور بھی کام کر لیتا ہے، تو اس کو ذرا کچھ بخشش، کچھ انعام بھی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہو گے تو تنخواہ ملتی رہے گی، اور اگر ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ اور خدمت کرو گے تو پھر انعام بھی ملے گا۔ اب بتائیے، اللہ رسول کی طاعت یہ ہم سب پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے، تو فرض کو ہی انگریزی میں ڈیوٹی کہتے ہیں۔ اللہ رسول کی طاعت یہ تو ہم پر فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمیں کرنی ہے۔ اگر ڈیوٹی انجام دیتے رہو گے تو رب کائنات اس کا اجر ہمیں دیتا رہے گا، جس کو آپ تنخواہ کہیں، اجرت کہیں، جو بھی کہیں، وہ ملتا رہے گا، اس میں رب کائنات کمی نہیں فرمائے گا، وہ کسی کے ساتھ معاذ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اگر ہم ڈیوٹی انجام دیتے رہیں گے اس کا اجر ملتا رہے گا،
لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انعام بھی ملے تو ذرا ڈیوٹی سے آگے بڑھ کے کچھ اور بھی کرنا ہوگا نا. اب وہ کیا کریں؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ذرا انعام یافتہ بندوں پہ تھوڑا غور کر لیں تو مسئلہ اور آسان ہو جائے گا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. اب ہم اگر انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کچھ بھی کر لیں، نبی تو بن نہیں سکتے. اس لیے وہ مقام تو علیحدہ رکھ دیجئے. باقی رہ گئے صدیق، شہید اور صالح. ویسے ان کے مراتب میں فرق ہے، علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن یہاں پر اگر علماء اجازت دیں تو میں ذرا بات کرنے میں سہولت کے لیے یہ صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو ولی کہہ سکتا ہوں. صدیق بھی ولی ہوتا ہے، شہید بھی ولی ہوتا ہے، صالح بھی ولی ہوتا ہے. اب نبی تو ہم بن نہیں سکتے، ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا، ولی کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں بے وقوف جو اپنی کہی ہوئی بات نہیں سمجھتے. اگر میری بات آپ نہ سمجھیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، پیرایہ اظہار کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب کا فرق ہو سکتا ہے، اور آئی کیو لیول، معیار ذہانت کا فرق ہو سکتا ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں مجھ سے بھی، اس لیے وہ سرائکی میں تقریر کریں، ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی. ٹی وی کے اردو ڈرامے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، میری تقریر سمجھ نہیں آتی. لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو تقریر بھی سمجھنے لگے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری بات اگر آپ نہ سمجھیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے حماقت کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی ولیوں کے پلے کچھ نہیں، ولی کچھ نہیں دے سکتے. ان بیچاروں کو نہیں پتہ چلتا وہ کہہ کیا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا کوئی دوست ہو تو کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکتا ہوگا کہ نہیں؟ کسی کو کوئی اگر شک ہو تو اس سے پنگھا لے کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا. تو ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو. تو چیف منسٹر، پرائم منسٹر کا دوست تو بہت کچھ کر سکے. یار لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا دوست کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ تو وہی بات ہے نا، خود اپنی کہی ہوئی بات نہیں سمجھتے، ورنہ اتنی حماقت، اتنی بے وقوفی نہ کرتے. معاف کیجئے، بات دور نکل گئی کہ ولی کہتے ہیں محبوب کو. تو ہم اللہ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا راستہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، دکھایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پتہ چلا کہ اگر آقا کریم کی اتباع کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے. یہ قرآن کی بات ہے. میں ابھی حدیثوں کو نہیں لایا درمیان میں، کوئی ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کی، سیدھا سادہ قرآن کا ترجمہ جس میں کسی کو اگر مگر کی بھی گنجائش نہیں. اگر آقا کریم حضور علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، تو وہ میرے ولی بن جائیں گے، کیونکہ محبوب، ولی محبوب کو کہتے ہیں. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرو گے تو محبوبوں کی رفاقت ملے گی، ساتھ ملے گا. اب یہاں پر ذرا مسئلہ تھوڑا اور پیچیدہ ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ طاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے، اللہ رسول کی طاعت کریں یا ان کی اتباع کریں، ایک ہی بات ہے. ہم تو اس کو مترادفات میں سمجھتے تھے، بھئی ایک ہی لفظ ہے، دو الفاظ، ایک ہی مطلب ہے، دو الفاظ ہیں. لیکن نہیں، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اتباع اور طاعت میں فرق ہے. اگر طاعت کرو گے تو محبوبوں کی رفاقت ملے گی، ہم نشینی ملے گی، صحبت ملے گی، ساتھ ملے گا. لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے تو خود انعام یافتہ بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے.
تو یہ فرق کیا ہے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی ابھی. میں عرض کروں گا، طاعت کہتے ہیں، طاعت کا مطلب ہے حکم ماننا. طاعت حکم کی ہوتی ہے نا، جو حکم دیں وہ مان لیں، بھئی یہ میرا طاعت شعار ہے. لیکن اتباع میں حکم کی شرط نہیں ہوتی. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. فرض کیجئے آپ کے دو نوکر ہیں. ایک نوکر جو ہے وہ بڑا طاعت شعار ہے، جو حکم دے بجا لاتا ہے، اگر مگر نہیں کرتا، چوچرا نہیں کرتا، بہانہ سازی نہیں کرتا، کاہل نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، جو حکم دے بجا لائے. لیکن دوسرا نوکر جو ہے وہ بچپن سے آپ کی خدمت میں ہے، اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کا مزاج آشنا ہے، اس کو پتہ ہے کس وقت آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، کس چیز کی طلب ہوتی ہے، تو اس کو حکم دینے کی حاجت نہیں ہے، وہ از خود آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو آپ کو کون سا خدمتگار زیادہ عزیز ہوگا؟ جس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. طاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع میں حکم شرط نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھو، آپ نے 5 وقت نماز پڑھی تو طاعت کی نا. لیکن جب آقا کریم کی اتباع کرنے چلیں گے، سرکار کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلیں گے، تو صرف 5 وقت کی نمازوں سے بات نہیں بنے گی. پھر چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، یہ سب بھی پڑھنے پڑیں گے. اللہ کا حکم ہوا کہ 40واں حصہ مال کا زکوٰۃ دو. آپ نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی ہیلا بہانہ نہیں تراشا، 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دی، تو آپ نے اللہ رسول کی طاعت کی نا. لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرنے چلیں گے تو صرف 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، پھر سارا گھر خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے طاعت کی. لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرنے چلیں گے تو صرف رمضان کے روزوں سے بات نہیں بنے گی. میرے آقا کریم باقی جو نفلی روزے رکھتے ہیں، ہر سوموار کا روزہ بھی اپنے میلاد کی خوشی میں، عاشورے کے موقع پر بھی، تو وہ تمام روزے رکھیں گے تو آقا کریم کی اتباع ہوگی. پتہ چلا کہ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں. 5 نمازیں تو ان تمام نمازوں میں شامل ہیں، لیکن وہ تمام نمازیں 5 نمازوں میں شامل نہیں. 40واں حصہ تو سارے گھر میں شامل ہے، سارا گھر 40ویں حصے میں شامل نہیں. تو اللہ فرماتا ہے اگر میری طاعت کرو گے تو میں تمہیں اپنے محبوبوں کی رفاقت عطا کروں گا، اور اگر میرے محبوب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے، اس کی اتباع کرو گے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. حضرات مکرم، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا اصل مدعا، اصل مطلوب، اصل مقصود تو اللہ کا محبوب بننا ہونا چاہیے. اگر مجھ سے بیان کرنے میں کہیں کوئی بے احتیاطی ہو، گستاخی ہو، میں پہلے معافی کا رب کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار. دیکھیے، کوئی کسی کو آپ ووٹ دے کے چنتے ہیں، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، تو ایم این اے ایم پی اے بننا تو ایک اعزاز ہے، ایوان اقتدار میں پہنچنا. لیکن جو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تو وہ اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی نا. تو مولا اگر تیرے محبوب بنے تو یہ تو بڑی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ لگے رہے، یہ کیا بات بنی؟ تو پھر حکم دینا تھا تو پھر طاعت، پھر اتباع ہی کا حکم دیتا، پھر طاعت کے حکم کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں عرض کروں گا، یاد رکھیے کہ اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر ایک کے حسب حال احکام ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، عورتوں کے لیے احکام اور ہیں، مردوں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے احکام اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں، عاقل بالغ لوگوں کے لیے احکام اور ہیں، نابالغ لوگوں کے لیے احکام اور ہیں، مسافروں کے لیے احکام اور ہیں، مقیم حضرات کے لیے اور ہیں، تندرست لوگوں کے لیے احکام اور ہیں، بیماروں کے لیے اور ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو کہ خواص کے لیے احکام اور ہیں، عوام کے لیے اور ہیں. اب ذرا تھوڑی آپ کی توجہ ہوگی، جو وقت ہے اس میں گنجائش بہت تھوڑی ہے، میں انہی 3-4 منٹ میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. لیکن
میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں در حقیقت ایک بہت مشکل مسئلے کو بہت آسانی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو عوام کے لیے احکام ہیں وہ اور ہیں، جو خواص کے لیے ہیں وہ اور ہیں. عوام کے لیے جو احکام ہے وہ شریعت کہلاتے ہیں، جو خواص کے لیے احکام ہے وہ طریقت کہلاتے ہیں. آپ یوں کہیے کہ طاعت شریعت ہے اور اتباع طریقت ہے. طاعت شریعت ہے، اتباع طریقت ہے. آج کل ہم لوگوں پر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آسان راستہ اختیار نہیں کر سکتے، شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو خواص میں سے ہیں، ہم تو طریقت کے راستے پہ چلنے والے ہیں. مشکل یہ آن پڑی ہے. جو نماز نہیں پڑھ سکتے وہ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو دفع کرو، ہم اللہ والے ہیں. بھائی شریعت کا راستہ آسان راستہ تھا، یہ عوام کے لیے تھا، اور طریقت کا راستہ مشکل راستہ تھا، وہ خواص کے لیے تھا. جو آسان راستے کو نہ اپنا سکے وہ مشکل راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام احمد بن حنبل، ویسے تو میں اب ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر، ویسے آج کل زمانہ تو ایسا آ گیا ہے کہ فقہ کے ان اماموں کا بھی اب تعارف کرانا پڑتا ہے. بہرحال وہ چار امام جن کی امت مسلمہ پیروی کرتی ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور سراج الائمہ تمام کے سردار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چار امام ہیں جن کی امت مسلمہ پیروی کرتی ہے. ان میں سے دو اماموں کا ذکر ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل اکٹھے آ رہے ہیں، سامنے سے حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی نظر پڑتی ہے حضرت حبیب اجمی پر، تو فوراً امام شافعی سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے، یہ الجھا دیتے ہیں. امام شافعی کو ذرا تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ ہمیں بھی الجھا دیتے ہیں، ہم جو امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو ان مسائل سلجھا کے ان کو بتا رہے ہیں، کیا ہمیں بھی الجھا دیتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ خود پوچھ کے دیکھ لیجئے. اسی اثناء میں حضرت حبیب اجمی قریب تشریف لا چکے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں حضرت تو ایک مسئلہ تو بتائیے. آپ نے فرمایا جی پوچھئے. آپ نے کہا کہ رات کو بندہ لیٹا سونے کے لیے، اب سونے سے پہلے ذرا دن کا حساب کر رہا ہے نا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو اس وقت اس نے جب حساب کیا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے 4 نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن 5ویں نہیں پڑھی. اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون سی نماز نہیں پڑھی، اب یہ یاد نہیں آ رہا اسے. اب بڑی کوشش کر رہا ہے، کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا کون سی نماز نہیں پڑھی. اب وہ کیا کرے؟ اب یہ علماء تشریف فرما ہے جانتے ہیں کہ فقہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر بالکل اس کو یاد نہ آئے تو پھر وہ گمان غالب کی بنیاد پر، جس کے بارے میں زیادہ خیال ہو کہ غالباً یہ نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ پڑھ لے. اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو اللہ قبول فرما لے گا. شریعت کا یہی مسئلہ ہے، فقہ یہی کہتی ہے ظن غالب کی بنیاد پر، گمان غالب کی بنیاد پر آپ وہ نماز ادا کر لیں. حضرت حبیب اجمی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھے. امام شافعی الجھ گئے، کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، بھئی 4 نمازیں تو اس نے پڑھی ہیں، 5ویں کے بھی صرف وقت کا مسئلہ ہے وہ یاد نہیں آ رہا، آپ کہتے ہیں 5 دوبارہ پڑھے. حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کون کون سی پڑھی ہیں، تو کیا خاک پڑھی ہیں؟ 5 دوبارہ پڑھی. اب بتائیے کہ عوام جو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، اگر ان کو آپ یہ فتویٰ دینے لگے کہ 5 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، اگر بھول گئے تو وہ تو یرک جائیں گے، وہ تو بھاگ جائیں گے، وہ تو نماز پڑھنے سے ہی دور چلے جائیں گے. تو اس لیے ان کے لیے آسان راستہ بتایا کہ جو بھی نماز کا خیال ہو کہ غالباً یہ نہیں پڑھی ہوگی وہ پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے گا ظن غالب کی بنیاد پر. لیکن جو خواص ہیں ان کا مسئلہ، ان کا فتویٰ حبیب اجمی نے عطا فرمایا کہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو خواص کا راستہ ہے وہ مشکل راستہ ہے، وہ طریقت کا راستہ ہے.
جو عوام کا راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ ہے۔ اب صرف آخری سوال، اس کا جواب اور پھر اجازت۔ اچھا جی، اتباع کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور اللہ کا محبوب بننا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو ہم پھر اتباعی کریں، پھر طاعت کرنے سے صرف ان کی ہم نشینی، اس کا کیا فائدہ؟ تو وہ حدیث یاد کیجئے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور اہل ذکر کو تلاش کرو۔ رب کے فرمان پر فرشتے آتے ہیں دنیا میں، جب کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں جہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی کبریائی کا، اس کی پاکیزگی کا بیان ہو رہا ہو، اس کی تسبیح و تحلیل میں لوگ وقت گزار رہے ہوں، تو کوئی فرشتہ جب ایسی محفل سے گزرتا ہے باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، تمہارا گوہر مراد تو یہاں ہے، یہاں چلے آؤ۔ باقی فرشتے اس فرشتے کی آواز پر وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس محفل کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب کائنات اگرچہ اپنے بندوں کی حال کو سب سے بہتر جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، ہاں بھئی میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی بول رہے ہیں، تیری حمد و تسبیح کر رہے ہیں۔ رب کائنات پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کیا میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں مولا بغیر دیکھے جب وہ تیری حمد و تسبیح اس طرح بیان کرتے ہیں، تیری کبریائی اور تیرے سبحان ہونے کا ذکر یوں کرتے ہیں، اگر کبھی دیکھ لیتے تو کس شان سے وہ تیری کبریائی بیان کرتے؟ رب کائنات فرماتا ہے اچھا وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی طلب کیا ہے، مانگ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت کے طلبگار ہیں، فردوس بری کے خواہش مند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو انہوں نے دیکھی نہیں، وہ جنت جو ان کے تصور سے، خیال سے، گمان سے ماورا، جس کی نعمتوں کو وہ تصور میں نہیں لا سکتے، مولا بغیر دیکھے وہ اس کے اس طرح طلبگار ہیں، شیدائی ہے، تمنائی ہیں، تو مولا اگر کبھی وہ دیکھ لیتے تو اس کی طلب کس قدر شدید ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ نار سے، وہ جہنم سے، تیرے عذاب سے پناہ کے طلبگار۔ اللہ فرماتا ہے کیا جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا دیکھی تو نہیں جہنم۔ رب کائنات فرماتا ہے اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بھی تو دیکھی نہیں، اس کی آگ کی شدت، وہ حدت، وہ عذاب کی کیفیت، وہ اس کا تیرا قہر، تیرا غضب ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ بغیر دیکھے سے سن کر جب وہ اتنے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں اتنے یرکے ہوئے ہیں، تو مولا اگر کبھی وہ دیکھ لیتے تو ان کے خوف اور ان کی دہشت کا عالم کیا ہوتا، اور کس طرح تیری امان اور تیری پناہ کے طلبگار ہوتے۔ رب کائنات فرماتا ہے اچھا فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تو اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے ان تمام اہل محفل کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پاک پتن شریف سے حضرت قبلہ دیوان صاحب جلوہ فکن ہوئے اور بس میں اپنے آخری جملے دہرا رہا ہوں بس۔ ماشاءاللہ محفل کو 4 چاند لگ گئے الحمدللہ۔ ظاہر ہے کہ حضور بابا فرید کی نگاہ عنایت اور ان کا فیض شامل ہو گیا تو سبحان اللہ اب کس چیز کی کسر بچی۔ میں اپنی تقریر کے آخری لمحات میں ہوں، ذرا یہ 2 جملے سن لیجئے تاکہ میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ رب کائنات فرشتوں سے کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تو اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے ان تمام اہل محفل کو بخش دیا۔
فرشتے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مولا سب کو بخش دیا. رب فیہم فلان عبد خطاؤن فانما مر فجلس معہم. مولا ان میں تو فلاں بندہ بھی جو بڑا گنہگار خطا کار، اور مولا وہ تو اس محفل میں شرکت کے ارادے سے آیا بھی نہیں تھا، وہ تیرا ذکر کرنے، تیری کبریائی اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کی نیت سے یہاں موجود بھی نہیں تھا. وہ تو یہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو آ گیا دیکھنے بھئی لوگ کیوں بیٹھے ہوئے. تو مولا وہ تو تماشائی تھا، تماشا دیکھنے آیا تھا، ان کے ساتھ اتفاقاً بیٹھ گیا، کیا اسے بھی بخش دیا؟ رب کائنات فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کو بھی بخش دیا. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. ارے یہ جو میرا ذکر کرنے والے، مجھ سے لو لگانے والے، مجھ سے پینگے بڑھانے والے، میرے قرب کے درجات اور مراحل کو طے کرنے والے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی محروم القسمت نہیں رہ سکتا. ارے یہ پارس کی طرح ہوتے ہیں، جو ان سے چھو جاتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا یہ ہستیاں وہ ہیں کہ اگر تمہیں ان کی رفاقت مل جائے تو ان کی رفاقت، ان کے ساتھ ان کی ہمنشینی کے صدقے میں تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ان سے اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے کہ محض ان کے ساتھ کی وجہ سے، ان کی ہمنشینی اور رفاقت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے آدمی جنت کا حقدار ہو جائے، جہنم سے محفوظ ہو جائے. ہمیں ان ہستیوں کے دیدار کا شرف حاصل ہے، اور آج ایسی ہستیوں کے عرس مبارک کی محفل میں ہم حاضر ہیں. رب کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آنے والوں کی جھولیوں کو بھر دے، یہاں سے گوہر مراد لے کے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.